شہر میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی اس وقت کس شہر میں ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات بیان کرو. لیکن میرے پیاروں، ابھی میں شعر پڑھا نہیں. ہمارے بچوں کو اگر ہمیں بتانا ہے تو سب سے پہلے آقا کی سیرت ہمنا معلوم رہنا ہے. صحیح بولوں غلط بولوں؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رہے بابا. بچے کو اگر ہمیں نبی کی سیرت بتانا ہے، اگر نہیں بتانا، ورنہ قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا. ہمیں ہمارے بچوں کو بتا دیں کیا رے تیرے دادا کون تھے؟ مانو واہ 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 واہ. کون تھے ماں؟ شیر کے چچا تھے کیا؟ تیرے دادا کو ہمیں کون سے خاندان کے معلوم کیا رہے تجھے؟ ہماری سیرت بتاؤ، نکو بتانی نہیں. لیکن فائدہ کیا؟ ہمارے دادا اگر فلاں تھے تو ہماری نجات کی گارنٹی ہے کیا؟ ہمارے نانا فلاں تھے، ہماری مغفرت کی گارنٹی ہے کیا؟ کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے تیرا دادا کون؟ کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے تیرا نانا کون؟ کل قیامت میں اللہ یہ پوچھیں گے کہ کیا تیرا خاندان کون سا تھا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہمارے ایمان اور اعمال کے بارے میں سوال کریں گے. ہماری آل اور ہمارے خاندان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال یہ نہیں کریں گے کہ تو کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ پوچھیں گے اللہ کیا دنیا میں تو مجھے جانتا تھا؟ کیا دنیا میں تو میرے نبی کو جانتا تھا؟ کیا دنیا میں تو میری کتاب جانتا تھا؟ کیا دنیا میں تو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتا تھا؟ کیا دنیا میں تو تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا تھا؟ کتنے سال کی زندگی میں نے تجھے دیا اور اتنے سال میں تو نے کیا کمایا؟ تیری عبادتیں پیش کر، تیرے معاملات پیش کر، تیری معاشرت پیش کر، تیرے آداب پیش کر، تیرے اخلاق پیش کر، تیری تجارت پیش کر، تیرے کھانا پینا کیسا تھا؟ حلال کا حساب دے، حرام کا حساب دے، جائز کا حساب دے، ناجائز کا حساب دے. میں نے تجھے آنکھ دی، استعمال تو کر کیا. میں نے تجھے زبان دی، استعمال تو نے کیسے کیا؟ میں نے تجھے دولت دی، تو نے استعمال کیسے دیا؟ میں نے تجھے ہاتھ دیے، میں نے تجھے پیر دیے. یہ سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے. یہاں تک کہ عورتیں بھی ہیں گی کہاں ہی پردے میں بچے بھاگنے رستہ ہے. ان کے بارے میں بول تو کون بھی بیچارے بابا آپا تجھے میں جتنے باتیں اب کہا ان تمام باتوں کے ساتھ
اللہ رب العزت تیرے پردے کے بارے میں تجھ سے سوال کریں گے، تیری حیا کے بارے میں تجھ سے سوال کریں گے، تیرے حجاب کے بارے میں تجھ سے سوال کریں گے، تیرے نقاب کے بارے میں تجھ سے سوال کریں گے، تیری اولاد کے بارے میں تجھ سے سوال کریں گے۔ ہم بے فکر ہیں، بے فکر بے فکر ہیں، بے فکر۔ ہم کو صرف اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے، ہمارے خاندان سے ہماری نجات کا کوئی راستہ نہیں، لیکن آقا کے خاندان سے تعلق اگر ہمارا ہو گیا، آقا سے ہمارا تعلق ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہمارے اپنے بچوں کو نبی کی سیرت بتانا، آقا کی سیرت بتانا ہمارے اپنے بچوں کو، اور بتانے کے لیے ہمارا جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ ہم لوگ نہیں معلوم کیا بھی، ہمارے بچوں کو ہمیں کیا بتائیں گے؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں پوری محبت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو آقا کے خاندان کے کم سے کم 20 افراد کے نام جانتے ہیں۔ غصہ نہیں کرنا ہے تمہیں، ہمیں بات کرنا۔ کتنے ایسے ہیں آقا کے خاندان کے 15 حضرات کا نام جانتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا کی سیرت اتنی مکمل، اتنی مکمل، اتنی مکمل ہے، 7 پر 3 سال کی پوری زندگی کسی ذات اقدس کی محفوظ ہے۔ میرے پیاروں، خدا کی قسم وہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ کی زندگی محفوظ ہے۔ آقا سے پہلے بھی نبیاں گزرے نہیں؟ ارے گزرے نہیں گزرے؟ کتنے گزرے آقا سے پہلے نبیاں؟ 1,24,000 کوئی میرا بھائی کہہ رہا ہے، اور ایک روایت بھی ہے 1,35,000، اور ایک روایت بھی ہے 2,60,000، اور ایک روایت بھی ہے 1,80,000۔ میرے حال آقا سے پہلے تو گزرے، آقا کے بعد کوئی نہیں گزرے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، آقا کے بعد کوئی نبی گزرا نہیں۔ آقا دنیا سے پردہ کر کو کتنے سال ہوئے؟ 1,400 سال سے زیادہ ہوئے۔ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ انشاءاللہ تعالی مستقل نبی بن کر قیامت تک بھی کوئی نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ مستقل نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ میرے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھے جملے آئے تو ذرا بولو نا بابا، کہتے بھی نہیں تو ایک کام کرو، انا للہ بولو، میں اٹھا دوں۔ بیچ میں بولنا، جذبہ دکھانا، سمجھنے کا اظہار کرنا۔ غلط بات نہیں بول رہا ہوں میں، کھانا کھاتے کھاتے، چائے پیتے پیتے کہتے نہیں یہ کیا ہے؟ مزہ بتا رہی، کون کی چھکا بھی پھوڑ مارا تو کیا ہے؟ مزہ بتا رہے۔ دنیا کے آلتو فالتو باتوں میں مزہ مل رہا ہے، آلتو فالتو کاموں میں مزہ مل رہا ہے، کیا ہم کو ہمارے نبی کی سیرت میں مزہ نہیں ملے گا؟ ہمارے نبی کی سیرت میں ہم کو مزہ نہیں ملے گا؟ سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو روح تازہ ہو جاتی ہے، سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔
سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں میرے نبی خود خوش ہو جاتے ہیں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی مریض کے سامنے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو صحت عطا فرماتے ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا سوال نہیں. اگر زندگی بار بار پلٹ کر آنے کی بات ہوتی مولانا سمیر صاحب ساتھ دے میرا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا سوال ہی نہیں. کون بھی مرنے کے بعد زندہ ہوا تمہارے گاؤں میں ہوا کہ تو بولو میں بنگلور چھڑوا جاتا ہوں. یہاں مرنے کے بعد پھر کوئی دوبارہ زندہ ہوتا نہیں. کچھ لوگ دنیا میں مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں. قرآن میں بھی ہے فَقَالَ لَهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُ. کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت بتانے کے لیے مارنے کے بعد موت دینے کے بعد زندہ کیا. لیکن نہیں, اکثر 99.99999% مر گئے تو پھر زندہ ہوتے نہیں. کتنا روئے کتنا پلائے کیا بولے تو بھی مرنے کے بعد زندہ ہوتا بولو نہیں. لیکن یہ عاجز کہتا ہے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا مسئلہ ہوتا, مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا نظام اللہ تعالی رکھتا. تو میں کہتا ہوں مردے کے سامنے نبی کی سیرت بیان کرتے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا. میرے نبی کی سیرت میں وہ مزہ ہے, میرے نبی کی سیرت سننے اور سنانے میں ثواب ہے. دل کی دنیا بدلتی. آج ساری دنیا میں کسی کی زندگی کے جلسے نہیں ہوتے سوائے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی زندگی کے جلسے نہیں ہوتے. اگر ہوتے ہیں تو میرے نبی کی زندگی کے جلسے ہوتے ہیں. سیرت کی باتیں سنیں تو ذرا مزہ بھی لیو, ذرا نہیں پورا مزہ لیو, مزے کا اظہار بھی کرو. اچھا میں کہاں سے گیا تھا؟ میرے نبی سے پہلے انبیاء گزرے نہیں گزرے؟ کتنے گزرے اللہ جانتا. میرے نبی کے بعد کوئی گزرے نہیں گزرے. اس لیے ایک بات بولتا ہوں سنو, یہ معصوم پسند جلدی بیان ختم ہو جائے گا. کو تمہیں کیا بھی میں بہت لمبا بیان کرنے والا ہوں آج.